السلام علیکم، ویلکم ٹو کلفٹن ٹی وی۔ آج آپ کو سناتا ہوں سبق آموز کہانی۔ آج کی کہانی پوری سنیے گا کیونکہ کہانی بہت مزیدار ہے اور اس کو سن کے آپ بہت محظوظ ہوں۔ کہانی کا عنوان ہے با کمال طوطا۔ نعمان اور عثمان دونوں دوست اسکول سے نکلے تو نعمان اپنے والد کے ساتھ گھر چلا گیا جبکہ عثمان اکیلا ہی گھر کی طرف چل رہا۔ ابھی کچھ دور ہی چلا ہوگا کہ ایک جگہ اسے بچوں کا ہجوم نظر آیا۔ وہ تجسس میں وہاں گیا، بچوں کو ہٹا کر دیکھا تو ایک بڑے میاں زمین پر بیٹھے اپنے ہاتھوں سے کچھ ٹٹول رہے تھے اور سب بچے ان پر ہنس رہے۔ وہ آگے بڑھا اور قریب پڑا، چشمہ اٹھا کر صاف کیا اور ان بزرگ کی آنکھوں پر لگا دیا۔ پھر ان کی لاٹھی بھی اٹھا کر ان کے ہاتھوں میں تھما دی۔ بزرگ کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ عثمان نے سارے بچوں کو ڈانٹ کر بھگا دیا اور بولا، آئیے بابا جی، میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑا۔ ارے بیٹا، تمہارا بہت بہت شکریہ، یہ بچے بلا وجہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، یہاں نزدیک ہی میرا گھر ہے، بزرگ چلتے چلتے بتا رہے تھے۔ پھر وہ ایک سیدھا سی جھونپڑی کے قریب رک کر بولے، بس بیٹا، یہی مجھ غریب کا ٹھکانہ ہے۔ اچھا بابا، اجازت دیجیے، میرے لیے کام ہو تو ضرور بتائیے گا، عثمان نے ادب سے کہا۔ ٹھہرو بیٹا، بابا جی نے عثمان کو روکا اور اندر چلے۔ تھوڑی دیر بعد آئے تو ان کے ہاتھ پر ایک سبز رنگ کا طوطا بیٹھا ہوا تھا۔ لو بیٹا، یہ تمہارا انعام، یہ خاص طوطا ہے، جس کے پاس ہو وہ سچ بولنے لگتا ہے، اگر کوئی مشکل پیش آئے تو طوطا اس کا حل بھی بتا دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اسے اس طوطے کی خاصیت کے بارے میں پتہ نہیں نہ۔ عثمان اس عجیب و غریب طوطے کے بارے میں سن کر بہت حیران ہوا۔ بابا جی نے پھر کہا، یہ طوطا میں تمہیں سونپ رہا ہوں، اس کی حفاظت کرنا، یہ تمہارے بہت کام آئے گا، مگر خبردار جو تم نے کسی اور کو اس کے بارے میں بتایا، ورنہ لوگ اسے اور تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اب جاؤ، تمہارے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ عثمان نے طوطا لے کر شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرح۔ گھر والوں کو اس نے بتایا کہ یہ طوطا اس نے اپنی جیب خرچ سے خریدا ہے، کیونکہ یہ طوطا بولتا بھی تھا، اس لیے سب کو پسند آیا۔ شام کو عثمان اپنے اسکول کا کام کر رہا تھا۔ حساب کا ایک سوال بہت دشوار تھا، سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا۔ طوطا وہیں بیٹھا تھا، اس نے فوراً اس کا حل بتا دیا۔ عثمان حیران رہ گیا۔ تب سے عثمان کو طوطا اور بھی عزیز ہو گیا۔ ایک دوست کی طرف وہ طوطے سے باتیں کرتا، اس نے اپنے دوست نعمان کو بھی اپنا طوطا دکھایا۔ نعمان، یہ طوطا میرا بہت اچھا دوست ہے اور بہت اچھی اچھی باتیں کرتا ہے۔ عثمان کی بات سن کر نعمان بہت حیران ہوا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ طوطے بولتے بھی خوب ہیں، مگر اتنی صاف زبان میں بول لیتے ہیں یہ نہیں پتا تھا۔ نعمان نے بڑھ کر طوطے کو اپنے ہاتھ پر بٹھا لیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ اچانک عثمان کو شرارت سوچی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس طوطے کا امتحان لیا جائے۔ چنانچہ اس نے نعمان سے مختلف سوال کرنے شروع کر دیے۔ عجیب طریقے سے نعمان نے بالکل صحیح جواب دیے۔ اب عثمان کو یقین ہو گیا کہ واقعی بزرگ نے طوطے کے متعلق صحیح کہا۔ عثمان نے یہ راز صرف اپنے تک محدود رکھا۔ وہ نعمان سے کل اسکول میں ملنے کا کہہ کر طوطے کے ساتھ گھر آ گیا۔ گھر پہنچا تو اس کے تایا کے بیٹے سفیر آئے ہوئے تھے۔ عثمان کے بھائی سے بہت اچھی دوستی تھی۔ سفیر بھائی ایک ایماندار پولیس آفیسر تھے۔ پورے محکمے میں ان کی ایمانداری اور سچائی کی شہرت تھی۔ ہر شخص ان سے کوئی غلط بات کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ عثمان کو سفیر بھائی اس لیے بھی پسند تھے کہ وہ جرائم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ اکثر چوری ڈکیتی کی وارداتوں کی تفصیل اسے سناتے رہتے تھے۔ اس وقت عثمان انہیں دیکھ کر کھل اٹھا۔ آہا، سفیر بھائی آئے ہیں، ان کے آپ بہت دنوں بعد آئے۔ عثمان نے اس سے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ سفیر بھائی نے اسے جواب دیا، بس مصروفیت تھی، ایک کیس نے بری طرح الجھا رکھا تھا، آج بھی اس علاقے میں اپنے کام سے آیا ہوں۔ عثمان اور سفیر بھائی بات کر رہے تھے کہ طوطا بول پڑا، مجھ سے دوستی کرو گے؟ سفیر بھائی چونک کر حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ان کے اس طرح دیکھنے پر عثمان ہنس پڑا اور بولا، سفیر بھائی، میں آپ کو اپنے دوست سے ملوانا بھول گیا، یہ میرا پیارا طوطا ہے جو خوب باتیں کرتا ہے۔ سفیر بھائی نے تعجب سے طوطے کو دیکھا جو مسلسل بول رہا تھا۔ اچانک عثمان نے سوچا کہ کیوں نہ وہ سفیر بھائی کو طوطے کی اصلیت بتا دے، اس طرح یہ ملک جرائم سے پاک اور بے مثال بن جائے گا۔ سفیر بھائی بھی سنگ دل نہیں کہ یہ مجھے اور میرے مٹھو کو مار دیں۔ آخر کچھ سوچنے کے بعد عثمان نے ان سے رازداری کا وعدہ لے کر حقیقت بتا دی۔ سفیر بھائی کو یقین نہیں آیا، پھر بھی انہوں نے کہا کہ وہ آزما کر دیکھیں گے۔
اور کسی کو نہیں بتائیں گے۔ عثمان نے وہ طوطا سفیر بھائی کو اس وعدے کے ساتھ دے دیا کہ وہ اس کی ہر طرح حفاظت کریں گے۔ اگلے ہفتے عثمان نے سفیر بھائی سے ملاقات کی اور طوطے کو واپس مانگا۔ سفیر بھائی، آپ میرا طوطا دے دیں، جب آپ کو ضرورت ہو آپ لے لیا کریں۔ سفیر بھائی نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، عثمان، باقی تم صحیح کہہ رہے تھے، میں تمہارے طوطے کے ذریعے کافی کیس حل کر چکا ہوں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجرم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کتنی اہم معلومات سے پردہ اٹھا چکا ہے۔ نے ان سب مجرموں کے بیانات ریکارڈ کر لی ہیں تاکہ کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ انہی دنوں شہر میں چوری کی وارداتیں بڑھ گئیں، موبائل فون چھیننا عام ہو گیا، لوگ خوف کی وجہ سے زیادہ رقم جیبوں میں نہیں رکھتے تھے۔ پولیس کے محکمے پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ جلد سے جلد مجرموں کو گرفتار کر کے انہیں سزا دی جائے۔ پھر بھائی بھی بہت پریشان تھے، آخر انہوں نے ایک مجرم پکڑ لیا۔ ہوا کچھ یوں کہ عثمان کے مشورے سے اور ایک منصوبے کے تحت کچھ لوگ سادہ لباس میں ایک بس میں چڑھے اور نوٹوں کی گڈیاں جیب سے نکال کر گننے لگے۔ اسی بس میں کچھ دوسرے بہادر پولیس کے جوان بھی سادہ لباس میں موجود، وہ نوٹ گن کر رکھ چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی نے شور مچا دیا کہ میرا موبائل چوری ہو گیا۔ اس نے سب سے کہا کہ میرے موبائل فون پر ایک بیل دے دو۔ اس نے نمبر بتایا، لوگوں نے ہمدردی میں نمبر ملانے کے لیے اپنے موبائل فون جیبوں سے نکال لیے۔ اچانک وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور پستول نکال کر سب کے موبائل اور نقدی چھیننے لگا۔ اس کے 4 ساتھی پہلے ہی اس بس میں سوار تھے، وہ بھی اچانک کھڑے ہو گئے۔ سفیر نے بھی جھٹ سے اپنا ریوالور نکالا۔ خبردار، اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، تم پولیس کے نشانے پر ہو۔ اتنی دیر میں ڈرائیور نے بس روکی، وہ ڈاکو بدحواس ہو کر گیٹ کی طرف بھاگے، مگر وہاں سادہ لباس میں پولیس والے پہلے ہی موجود تھے۔ سپاہیوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ یوں انسپکٹر سفیر نے ان کے گروہ کے عام افراد کو پکڑ لیا۔ بعد میں مجرم نے طوطے کی وجہ سے سب کچھ اگل دیا، اپنا نام، اڈے کا پتہ اور کئی وارداتیں جو اس نے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کی تھی۔ اتنے ہی غریب لوگ اس کے ہاتھوں نقصان اٹھا چکے تھے۔ انسپکٹر سفیر نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ مل کر ان کے ٹھکانوں پر چھاپے مارے، وہاں سے بڑی تعداد میں لوٹی ہوئی رقم، موبائل فون، زیورات وغیرہ برآمد ہوئے۔ حکومت نے انسپکٹر سفیر کو نقد انعام دیا۔ جگہ جگہ ان کی شہرت ہو گئی، ان کے فرض شناس ایمانداری دیکھ کر کتنے ہی نوجوان متاثر ہو گئے اور ان جیسا بننے کی کوشش کرنے لگے۔ شام کو وہ عثمان کے گھر آئے اور عثمان سے بولے، عثمان، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، نہ تم طوطے کی خاصیتیں بتاتے اور نہ میں ان مجرموں تک پہنچ پاتا۔ عثمان مسکرایا اور بولا، سفیر بھائی، یہ آپ کی نیت کا پھل ہے، آپ ہی نے یہ سب کچھ کیا ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ان مجرموں کو پکڑا ہے۔ میں کیا سب ہی آپ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں؟ کیا خیال ہے، طوطا واپس چاہیے یا ملک کی خدمت کے لیے پیش کرو گے؟ سفیر بھائی کے پوچھنے پر عثمان نے کچھ لمحے سوچا، پھر کہنے لگا، شاید اللہ پاک نے یہ طوطا اسی لیے دیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے ملک کے کام آ سکوں۔ سفیر بھائی خوش ہو کر طوطا اپنے ساتھ لے گئے۔ انہی دنوں ملک میں بم دھماکوں کے واقعات بڑھ گئے تھے، کوئی جگہ محفوظ نہ رہی تھی۔ انسپکٹر سفیر کو کسی مستند ذریعے سے خبر ملی تھی کہ ہوائی جہاز سے جرائم پیشہ گروہ کا سرغنہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ انسپکٹر سفیر نے ایئرپورٹ سے ایک شخص کو حراست میں لیا تھا جو مشکوک حرکتیں کرتا ہوا پکڑا گیا۔ اس شخص کو فلائٹ کے بارے میں مکمل معلومات۔ انسپکٹر سفیر نے طوطے کو اس شخص کے سامنے بٹھا دیا، کچھ ہی دیر میں ساری معلومات حاصل ہو گئی۔ اسی دوران میں سے کسی نے یہ خبر اڑا دی تھی کہ عمارت میں بم ہے۔ اسی افواہ سے ایئرپورٹ پر بھگدڑ مچ گئی۔ مجرم اس بھگدڑ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو رہے تھے۔ افواہ کی اطلاع پر پولیس رینجر کی بھاری نفری پہنچ گئی۔ انسپکٹر نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھاگتے مجرموں کو پکڑ لیا۔ اس اچانک صورتحال سے مجرم بدحواس ہو گئے اور ہتھیار ڈال دیے۔ دوسرے روز اخبارات میں انسپکٹر سفیر کے کارنامے سے بھرے پڑے تھے۔ ٹی وی پر ان کے بارے میں خبر آ رہی۔ ملک کے جانباز انسپکٹر سفیر نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ملک کے بڑے مجرموں کو ختم کر دیا۔ ایک ڈاکو کی گولی سے طوطا اور انسپکٹر سفیر شہید ہو گئے۔ عثمان نے ضبط کے بڑے مراحل سے گزر رہا تھا، اس کا پیارا طوطا اور جان سے پیارے بھائی شہید ہو گئے، لیکن سارے مجرموں کو سزا ہو گئی۔ ملک میں امن و امان قائم ہو گیا۔ عوام نے انسپکٹر سفیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ ایک افسر کی فرض شناسی سے کتنا فائدہ ہوا؟ اگر سب ہی فرض شناس ہو جائیں تو پاکستان جنت نظیر بنے۔ سبق آموز کہانی با کمال طوطا سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔